محبت، قید اور آزادی۔ رات کا آخری پہر تھا، ہوا میں ہلکی سی ٹھنڈک تھی اور آسمان پر چاند ایسے چمک رہا تھا جیسے کسی نے اندھیروں کے دامن میں روشنی کا چراغ رکھ دیا ہو۔ اسی خاموشی میں ایک چھوٹے سے گاؤں کے کچے گھر کے صحن میں عالیہ بیٹھی آہستہ آہستہ گنگنا رہی تھی۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے وہ اپنے خوابوں کی دھنوں میں پرو رہی ہو۔ اس کی ماں زرینہ دروازے کے پاس بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں محبت بھی تھی اور ایک انجانا سا خوف بھی۔ وہ اکثر سوچتی تھی کہ اتنی خوبصورت آواز اور معصوم چہرہ اس دنیا میں کیسے محفوظ رہ سکے گا۔ گاؤں میں ایک شخص تھا جس کا نام رشید تھا۔ بظاہر وہ ایک سیدھا سادھا آدمی تھا، مگر حقیقت میں وہ انسانوں کا سوداگر تھا۔ وہ شہر کے بڑے کوٹھوں کے لیے معصوم لڑکیاں ڈھونڈتا تھا۔ جب اس کی نظر پہلی بار عالیہ پر پڑی تو اس نے اسی وقت فیصلہ کر لیا تھا کہ یہ لڑکی اس کے لیے ایک قیمتی سودا ثابت ہوگی۔ رشید کئی دنوں سے اس کے گھر کے آس پاس منڈلا رہا تھا، کبھی پانی مانگنے کے بہانے تو کبھی کسی اور کام کے لیے۔ زرینہ کو اس کی نظروں میں کچھ عجیب سا لگا، مگر اس نے اس خیال کو جھٹک دیا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ خطرہ اس کے اتنا قریب آ چکا ہے۔ پھر وہ رات آئی جس نے سب کچھ بدل دیا۔ گاؤں گہری نیند میں تھا۔ اچانک دروازہ زور سے کھلا اور چند سایہ دار چہرے اندر داخل ہوئے۔ زرینہ نے چیخ کر عالیہ کو پکڑ لیا، مگر وہ کچھ لوگ زیادہ طاقتور تھے۔ انہوں نے عالیہ کو گھسیٹ کر الگ کیا۔ عالیہ چیخ رہی تھی، اماں مجھے بچائیں، اور زرینہ ان کے سامنے گڑ گڑا رہی تھی، خدا کے لیے میری بیٹی کو چھوڑ دو۔ زرینہ کی آواز میں وہ درد تھا جو کسی ماں کے دل سے نکلتا ہے۔ مگر رشید نے سرد لہجے میں کہا، یہ اب تمہاری نہیں رہی۔ زرینہ نے اس کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی، مگر اس نے زور سے دھکا دے دیا۔ وہ زمین پر گر گئی اور اس کی پیشانی سے خون بہنے لگا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی بیٹی کو لے جایا جا رہا تھا اور وہ کچھ نہ کر سکی۔ اس رات کے بعد زرینہ کی دنیا ختم ہو گئی تھی۔ عالیہ کو ایک لمبے سفر کے بعد لکھنؤ لایا گیا۔ وہ ڈری ہوئی تھی، کانپ رہی تھی اور مسلسل رو رہی تھی۔ جب وہ ایک بڑے دروازے کے سامنے رکی تو اسے اندر لے جایا گیا، جہاں روشنی، موسیقی اور قہقہوں کا شور تھا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں انسان نہیں تقدیریں بکتی تھیں۔ بیگم سحر نے اسے غور سے دیکھا، اس کی آنکھوں میں خوف اور چہرے پر معصومیت کو پرکھا، اور آہستہ سے کہا، یہ لڑکی نایاب ہے، اس کا نام بھی نایاب ہی ہوگا۔ اسی لمحے عالیہ کی پہچان ختم ہو گئی۔ شروع کے دن اس کے لیے جہنم سے کم نہ تھے۔ وہ ہر رات دروازے کی طرف دیکھتی جیسے کوئی آ کر اسے واپس لے جائے گا۔ وہ اپنی ماں کو یاد کر کر کے روتی اور اکثر بے ہوش ہو جاتی، مگر یہاں کسی کو اس کے آنسوؤں سے فرق نہیں پڑتا تھا۔ دوسری طرف زرینہ نے اپنی بیٹی کو ڈھونڈنے کے لیے سب کچھ کر ڈالا۔ وہ گاؤں کے ہر دروازے پر گئی، ہر شخص سے مدد مانگی، مگر کسی نے اس بات کو سنجیدگی سے نہ لیا۔ کچھ لوگوں نے ہمدردی دکھائی، مگر زیادہ تر نے اسے تقدیر کا لکھا کہہ کر ٹال دیا۔ زرینہ نے شہر جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ کئی دن تک سڑکوں پر بھٹکتی رہی، لوگوں سے پوچھتی رہی، مگر اسے کوئی سراغ نہ ملا۔ وقت گزرتا گیا اور اس کی امیدیں کمزور ہوتی گئیں۔ آخرکار وہ ایک دن تھک کر ایک درگاہ کے صحن میں بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور ہونٹوں پر ایک ہی دعا، یا اللہ میری بیٹی کو جہاں بھی ہے محفوظ رکھنا۔ اسی صحن میں بیٹھے بیٹھے اس کی زندگی کی آخری سانسیں بھی ختم ہو گئی۔ وہ دنیا سے چلی گئی، مگر اس کی دعا ہوا میں باقی رہ گئی۔ ادھر نایاب عالیہ آہستہ آہستہ اس نئی زندگی میں ڈھلنے لگی۔ اس نے اپنے درد کو چھپانا سیکھ لیا تھا۔ اس کی آواز میں اب پہلے سے زیادہ گہرائی تھی، کیونکہ اس میں دکھ شامل ہو چکا تھا۔ ادھر دن رات کے فرق کے بغیر اس کی تربیت شروع ہو گئی تھی۔ اسے سکھایا گیا کہ کیسے نظریں جھکانی ہے، کیسے مسکرانا ہے، کیسے دل کو چھپا کر صرف چہرے سے جذبات دکھانے ہیں۔ شروع میں وہ ہر رات روتی، ماں کو یاد کرتی، اپنے گاؤں کی مٹی کو محسوس کرنے کی کوشش کرتی، مگر وقت کے ساتھ ساتھ اس کی آنکھوں کے آنسو بھی کم ہوتے گئے۔ نایاب آہستہ آہستہ اس دنیا کا حصہ بنتی گئی، مگر اس کے دل کے کسی کونے میں عالیہ ابھی بھی زندہ تھی۔ پھر ایک شام جب محفل اپنے عروج پر تھی، ایک نیا چہرہ سامنے آیا۔ اس کا نام آہت تھا۔ وہ باقی لوگوں جیسا نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی گہرائی تھی۔
جسے وہ خود بھی کسی اندرونی جنگ سے گزر رہا ہو۔ جب نایاب نے گانا شروع کیا تو آہت کی نظریں اس پر جم گئی۔ وہ نظریں نایاب کے لیے نہیں تھی، ان میں نہ لالچ تھا نہ غرور، بلکہ خاموش سی محبت تھی۔ یہی وہ لمحہ تھا جہاں ایک نئی کہانی نے جنم لیا۔ آہد اکثر آنے لگا، وہ محفل میں بیٹھتا، خاموشی سے سنتا، اور کبھی کبھی کوئی ایسا شعر کہہ دیتا جو سیدھا نایاب کے دل میں اتر جاتا۔ نایاب کو پہلی بار محسوس ہوا کہ کوئی اسے صرف ایک کردار نہیں بلکہ ایک انسان کے طور پر دیکھ رہا ہے۔ ان کی باتیں آہستہ آہستہ بڑھنے لگی۔ پہلے صرف نظریں ملتی تھی، پھر چند الفاظ، اور پھر ایک خاموش سی سمجھ بوجھ پیدا ہو گئی۔ نایاب نے اپنی زندگی میں پہلی بار کسی کے سامنے اپنا دل کا دروازہ کھولا تھا۔ ایک رات جب محفل ختم ہو چکی تھی اور خاموشی چاروں طرف پھیل چکی تھی، آہد نے دھیمی آواز میں کہا، تم اس جگہ کے لیے نہیں بنی نایاب، تمہاری آنکھوں میں ایک الگ دنیا ہے۔ یہ الفاظ سن کر نایاب کے دل میں ایک امید سی جاگی، ایسی امید جو اس نے برسوں پہلے دفن کر دی تھی۔ مگر تقدیر کو شاید یہ منظور نہ تھا۔ آہد ایک معزز خاندان سے تعلق رکھتا تھا، اور جب اس کے گھر والوں کو نایاب کے بارے میں معلوم ہوا تو انہوں نے سختی سے انکار کر دیا۔ ان کے لیے عزت کا مطلب صرف معاشرے کی نظر میں اونچا رہنا تھا، چاہے اس کے لیے کسی کا دل کیوں نہ ٹوٹ جائے۔ آہد نے بہت کوشش کی مگر آخرکار وہ ہار گیا۔ اس کی خاموشی ہی اس کا جواب بن گئی۔ نایاب نے اس کی آنکھوں میں وہ بے بسی دیکھی جو کسی بھی لفظ سے زیادہ تکلیف دہ تھی۔ اس دن اس نے سمجھ لیا کہ محبت ہمیشہ کافی نہیں ہوتی۔ وقت گزرتا گیا مگر اس بار نایاب پہلے جیسی نہ رہی۔ اس کی مسکراہٹ میں ایک گہرا دکھ جھانپ گیا تھا۔ اس کی آواز میں پہلے سے زیادہ درد آ گیا تھا۔ لوگ اس کی تعریف کرتے، اس کے گانے پر داد دیتے، مگر کوئی اس کے اندر کے ٹوٹے ہوئے وجود کو نہ دیکھ سکا۔ آہد کی محبت نے نایاب کو ایک لمحے کے لیے یہ یقین دلایا تھا کہ شاید زندگی اب بھی خوبصورت ہو سکتی ہے، مگر جب وہ بھی اسے چھوڑ گیا تو نایاب کے اندر باقی بچی امید بھی ٹوٹ گئی، اور وہ مکمل طور پر بدل چکی تھی۔ ایک رات جب سب سو رہے تھے، نایاب نے خاموشی سے اس کوٹھے کو چھوڑ دیا۔ اس کے قدموں میں خوف بھی تھا اور آزادی کی خواہش بھی۔ وہ چلتی رہی بہت دور تک، یہاں تک کہ وہ ایک نئے شہر میں پہنچ گئی۔ وہاں جا کر اس نے ایک سادہ سی زندگی شروع کی۔ نہ کوئی اسے پہچانتا تھا نہ اس کے ماضی کو جانتا تھا۔ ایک دن وہ ایک پرانے سے صندوق کو کھول رہی تھی جو وہ اپنے ساتھ لے آئی تھی۔ اس میں اسے اپنی ماں کا ایک پرانا دوپٹہ ملا۔ اسے اپنے سینے سے لگا کر وہ دیر تک روتی رہی۔ اسی لمحے اسے محسوس ہوا جیسے اس کی ماں کی دعا آج بھی اس کے ساتھ ہے۔ روتے ہوئے اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، اماں میں بچ گئی ہوں، آپ کی دعا نے مجھے بچا لیا۔ چاند خاموش تھا مگر اس کی روشنی میں ایک سکون تھا، ایسا سکون جو شاید زرینہ کی دعا کا اثر تھا۔ اور اس رات پہلی بار نایاب نے خود کو مکمل طور پر آزاد محسوس کیا تھا۔ وہ جو چھن گیا تھا بچپن میں کہیں، آج بھی دل کی کسی کونے میں ہے۔ ماں کی دعا کا اثر ہے یہ شاید، میں ٹوٹ کر بھی ابھی زندہ ہوں کہیں۔ نایاب کے جانے کے بعد وہ کوٹھا جو کبھی روشنیوں اور آوازوں سے جگمگاتا تھا، عجیب سی خاموشی میں ڈوب گیا۔ محفلیں تو اب بھی سجتی تھی، ساز بھی بجتے تھے، مگر ان میں وہ کشش باقی نہ رہی جو نایاب کی موجودگی میں پیدا ہوتی تھی۔ بیگم سحر نے جب صبح آنکھ کھولی اور نایاب کو نہ پایا تو پہلے تو اسے یقین ہی نہ آیا۔ اس نے سمجھا شاید وہ کسی کمرے میں ہوگی، مگر جب پورا مکان چھان مارا گیا اور نایاب کا کہیں پتہ نہ چلا تو اس کے چہرے کا سکون پہلی بار بکھر گیا۔ دروازے کس نے کھلے چھوڑے تھے، اس کی آواز میں غصہ بھی تھا اور بے چینی بھی۔ نوکروں نے نظریں جھکا لی، کسی کے پاس جواب نہیں تھا۔ بیگم ساحر جانتی تھی کہ نایاب صرف ایک لڑکی نہیں تھی بلکہ اس کے کاروبار کی جان تھی۔ اس کی محفل میں آنے والے خاص لوگ صرف نایاب کے لیے آتے تھے۔ اس کے جانے سے جیسے سب کچھ رک سا گیا تھا۔
اسی دن اس نے اپنے آدمیوں کو حکم دیا، پورے شہر میں ڈھونڈواؤ اسے، وہ کہیں دور نہیں گئی ہوگی۔ رشید کو بھی بلوایا گیا، وہی شخص جس نے کبھی عالیہ کو اغوا کر کے یہاں پہنچایا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ہمیشہ کی طرح لالچ تھا، مگر اس بار اس کے ساتھ خوف بھی شامل تھا۔ اگر وہ لڑکی نہ ملی تو تم جانتے ہو اس کا کیا مطلب ہے؟ بیگم سہر نے سرد لہجے میں کہا۔ رشید نے سر جھکا کر ہاں میں جواب دیا، مگر اس کے دل میں بھی پہلی بار یہ احساس جاگا تھا کہ شاید اس بار وہ کسی ایسی چیز کو کھو چکا ہے جو دوبارہ نہیں ملے گی۔ دن گزرتے گئے مگر نایاب کا کوئی سراغ نہ ملا۔ ادھر کوٹھے کی حالت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ جو محفلیں کبھی بھرپور ہوا کرتی تھی اب خالی رہنے لگی۔ لوگ آتے، کچھ دیر بیٹھتے اور پھر مایوس ہو کر چلے جاتے۔ بیگم سہر اکثر اپنے کمرے میں بیٹھی رہتی، خاموش، سوچ میں ڈوبی ہوئی۔ اسے پہلی بار احساس ہو رہا تھا کہ اس نے صرف ایک کاروباری سرمایہ نہیں کھویا، بلکہ ایک ایسی روح کو کھو دیا ہے جو اس جگہ کی پہچان بن چکی تھی۔ ایک رات جب وہ اکیلی بیٹھی تھی، اسے نایاب کی آواز جیسے دیواروں سے ٹکراتی ہوئی سنائی دی۔ وہ چونک کر اٹھ بیٹھی، مگر کمرہ خالی تھا۔ کیا واقعی وہ چلی گئی ہے؟ اس نے خود سے سرگوشی کی۔ شاید پہلی بار اس کے دل میں پچھتاوے کا ایک ہلکا سا سایہ آیا تھا۔ ادھر نایاب ایک نئے شہر میں اپنی زندگی کے ٹکڑے جوڑنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس نے ایک چھوٹے سے مکان میں رہائش اختیار کی۔ وہ دن بھر خاموش رہتی اور شام کو چھت پر بیٹھ کر آسمان کو دیکھتی۔ اس کی آواز اب بھی ویسی ہی تھی، مگر وہ اسے صرف اپنے لیے گاتی تھی۔ ایک دن وہ بازار سے واپس آ رہی تھی کہ اچانک سڑک پر ایک ہلچل مچ گئی۔ ایک گھوڑا بدک کر بے قابو ہو گیا اور لوگ ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ نایاب گھبرا کر پیچھے ہٹنے لگی، مگر اس کا پاؤں پھسل گیا اور وہ سڑک کے بیچ میں گر گئی۔ اسی لمحے کسی نے تیزی سے آگے بڑھ کر اسے کھینچ لیا۔ وہ اس کے بازوؤں میں تھی اور چند لمحوں کے لیے وقت جیسے رک گیا ہو۔ تم ٹھیک ہو؟ ایک جانی پہچانی آواز نے پوچھا۔ نایاب نے آہستہ سے سر اٹھایا اور اس کی سانس رک گئی۔ آہد؟ آہد بھی اسے دیکھ کر جیسے پتھر کا ہو گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت، خوشی اور پچھتاوا سب کچھ ایک ساتھ تھا۔ نایاب تم یہاں؟ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ نایاب نے فوراً خود کو اس کے ہاتھوں سے الگ کیا۔ اس کے دل میں پرانے زخم ایک بار پھر تازہ ہو گئے تھے۔ مجھے جانے دو، اس نے دھیمی آواز میں کہا، مگر اس میں ایک عجیب سی مضبوطی تھی۔ نایاب ایک لمحہ، بس ایک لمحہ رک جاؤ، آہد نے التجا کی۔ وہ رکی، مگر اس نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ میں نے تمہیں بہت ڈھونڈا، میں تمہیں کبھی بھولا نہیں ہوں۔ آہد کے الفاظ اس کے دل تک پہنچ رہے تھے، مگر وہ خود کو سنبھالنے کھڑی تھی۔ نایاب آہستہ سے مڑی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر اس کی آواز میں وہ کمزوری نہیں تھی جو پہلے ہوا کرتی تھی۔ ڈھونڈا تھا یا صرف یاد کیا تھا؟ اس نے پوچھا۔ آہد کے پاس اس سوال کا کوئی آسان جواب نہیں تھا۔ خاموشی چند لمحوں تک دونوں کے درمیان کھڑی رہی۔ میں وہ نایاب نہیں رہی آہد، اس نے آہستہ سے کہا۔ اب میں نے خود کو جینا سیکھ لیا ہے، اکیلے۔ آہد نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ اور اگر میں کہوں کہ اس بار میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں؟ نایاب کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی، مگر اس میں درد بھی شامل تھا۔ چھوڑنا یا نہ چھوڑنا اب تمہارے ہاتھ میں نہیں رہا، یہ کہہ کر وہ آہستہ آہستہ چلنے لگی۔ آہد وہیں کھڑا اسے جاتا ہوا دیکھتا رہا، جیسے قسمت ایک بار پھر اس کے ہاتھ سے پھسل رہی ہو۔ اس رات نایاب نے چاند کو دیکھ کر ایک گہری سانس لی۔ ماضی ایک بار پھر اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔
مگر اس بار وہ کمزور نہیں تھی۔ آہد سے اچانک ملاقات کے بعد نایاب کی زندگی میں جیسے دبے ہوئے زخم پھر سے جاگ اٹھے تھے۔ وہ خود کو مضبوط ظاہر کر رہی تھی، مگر رات کی تنہائی میں اس کا دل پھر سے ماضی کی راہوں میں بھٹکنے لگتا۔ ادھر آہد بھی بے چین سے نہ بیٹھ سکا۔ اس دن کے بعد وہ روز اسی رستے پر آتا، اسی بازار میں گھومتا، شاید نایاب دوبارہ نظر آ جائے۔ اس کے دل میں اب کوئی غرور باقی نہ تھا، صرف ایک پچھتاوا تھا کہ اس نے ایک سچی محبت کو سماج کے خوف میں کھو دیا۔ آخرکار ایک دن اسے ایک چھوٹا سا گھر مل گیا جہاں نایاب رہتی تھی۔ وہ دروازے کے سامنے کھڑا تھا، اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے ہمت کر کے دروازے پر دستک دی، اندر سے قدموں کی آہٹ آئی اور پھر دروازہ کھلا۔ نایاب سامنے تھی۔ چند لمحے دونوں خاموش رہے، جیسے وقت پھر سے ٹھہر گیا ہو۔ کیا تم اندر آنے دو گی؟ آہا نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ نایاب نے کچھ دیر اسے دیکھا، پھر ایک طرف ہٹ گئی۔ کمرہ سادہ تھا، مگر اس میں ایک ایسا سکون تھا جو کسی محل میں بھی نہیں مل سکتا تھا۔ آہا نے چاروں طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، تم نے واقعی ہی نئی زندگی بنا لی ہے۔ نایاب نے کوئی جواب نہ دیا۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد آہد بولا، میں تم سے معافی مانگنے آیا ہوں، اور شاید ایک موقع مانگنے بھی۔ نایاب کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی آئی، مگر اس نے خود کو سنبھال لیا۔ معافی؟ وہ آہستہ سے بولی، تم نے مجھے نہیں، خود کو کھویا تھا آہد۔ یہ الفاظ سیدھے آہد کے دل میں اتر گئے۔ میں چاہتا ہوں، اس نے سر جھکا لیا، اور اسی لیے آج میں سب کچھ چھوڑ کر آیا ہوں، گھر، خاندان، سب کچھ۔ نایاب چونک گئی۔ کیا مطلب؟ میں نے انکار کر دیا ہے ان سب سے، اس زندگی سے جو مجھے تم سے دور رکھتی تھی۔ اب میرے پاس کچھ نہیں ہے سوائے اس امید کے کہ شاید تم مجھے قبول کر لو۔ کمرے میں ایک گہری خاموشی چھا گئی۔ نایاب کے دل میں طوفان اٹھ رہا تھا۔ ایک طرف وہ ماضی تھا جس نے اسے توڑا تھا، اور دوسری طرف وہ لمحہ تھا جو شاید اسے مکمل کر سکتا تھا۔ اسی لمحے دروازے پر زور سے دستک ہوئی۔ نایاب اور آہد دونوں چونک گئے۔ جب دروازہ کھولا گیا تو سامنے بیگم سحر کھڑی تھی، اور اس کے ساتھ رشید۔ نایاب کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ آخرکار تم مل ہی گئی، بیگم سحر نے سرد مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ آہد فوراً نایاب کے سامنے آ گیا۔ آپ یہاں کیوں آئی ہیں؟ بیگم سحر نے اسے نظر انداز کرتے ہوئے نایاب سے کہا، تمہیں لگا تم اتنی آسانی سے بچ جاؤ گی؟ تم جانتی نہیں ہو تمہارے جانے سے میرا کیا نقصان ہوا ہے۔ رشید نے آگے بڑھ کر نایاب کا بازو پکڑنے کی کوشش کی، مگر آہد نے اس کا بازو جھٹک دیا۔ خبردار اسے ہاتھ لگایا تو۔ آہد کی آواز میں پہلی بار غصہ تھا۔ بیگم سحر نے کہکا لگایا، تم اسے بچاؤ گے؟ تم جو پہلے اسے چھوڑ چکے تھے؟ یہ الفاظ فضا میں تیر کی طرح لگے۔ نایاب نے آنکھیں بند کر لی، مگر اگلے ہی لمحے وہ آگے بڑھی۔ بس! اس کی آواز ایک غیر معمولی مضبوطی تھی۔ سب خاموش ہو گئے۔ میں وہ نایاب نہیں رہی جو تم کو چھوڑ کر آئی تھی۔ بیگم سحر اب کسی کی مالکیت نہیں ہوں۔ بیگم سحر کے چہرے پر پہلی بار غصہ صاف نظر آیا۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم آزاد ہو؟ یہ دنیا تمہیں جینے دے گی؟ نایاب نے سیدھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، کم از کم اب میں اپنی مرضی سے جینے کی کوشش تو کر سکتی ہوں۔ کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد بیگم سحر نے گہری سانس لی۔ شاید وہ سمجھ چکی تھی کہ اب یہ لڑکی واپس نہیں آئے گی۔ چلو رشید، اس نے سرد لہجے میں کہا۔ وہ مڑ کر چلی گئی، اور اس کے ساتھ ہی جیسے نایاب کی پرانی زندگی کا آخری سایہ بھی ختم ہو گیا۔ کمرے میں صرف آہد اور نایاب رہ گئے۔ آہد نے آہستہ سے کہا، اب کوئی ہمیں الگ نہیں کر سکتا۔ نایاب نے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں محبت بھی تھی اور آزمائش بھی۔ محبت صرف ساتھ رہنے کا نام نہیں ہے آہد، وہ آہستہ سے بولی، یہ اعتماد کا نام ہے، اور وہ تمہیں دوبارہ کمانا ہوگا۔ آہد نے سر ہلایا، اور میں تیار ہوں، جتنا وقت لگے۔ نایاب کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ ایسا لگ رہا تھا یہ زندگی کی ایک نئی شروعات تھی۔
دل میں ایک شعر آیا، یہ محبت کا سفر بھی ختم نہیں ہوتا کبھی، ایک بچھڑ کر بھی کسی سے جڑا رہتا ہے دل۔ بیگم سحر کے جانے کے بعد جیسے نایاب کا وجود بھی اسی دروازے سے باہر نکل گیا تھا۔ کمرے میں کھڑی وہ لڑکی اب نایاب نہیں تھی، وہ پھر سے عالیہ بن چکی تھی۔ اس نے آہستہ سے اپنے دل پر ہاتھ رکھا، جیسے خود سے ایک وعدہ کر رہی ہو، اب وہ کبھی اپنی پہچان نہیں کھونے دوں گی۔ آہد خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے پہلی بار اس لڑکی کو پوری طرح سمجھا تھا۔ یہ صرف محبت کی کہانی نہیں تھی، یہ ایک روح کی واپسی تھی۔ وقت نے آہستہ آہستہ سب کچھ بدلنا شروع کر دیا۔ آہد نے اپنے وعدے کے مطابق ایک سادہ زندگی اختیار کر لی تھی۔ وہ روز محنت کرتا، پسینہ بہاتا اور آہستہ آہستہ اپنے لیے ایک نئی پہچان بنا رہا تھا۔ اس کے اندر اب وہ غرور نہیں رہا تھا، صرف ایک خاموش سی لگن تھی عالیہ کے قابل بننے کی۔ دوسری طرف عالیہ نے بھی اپنی زندگی کا رخ بدل دیا تھا۔ اس نے محلے کے بچوں کو اکٹھا کرنا شروع کیا۔ پہلے چند بچے آئے، پھر آہستہ آہستہ ان کی تعداد بڑھنے لگی۔ عالیہ انہیں قرآن پڑھانا سکھاتی، دعائیں یاد کرواتی اور زندگی کے چھوٹے چھوٹے سبق دیتی۔ جب بچے اسے آپا عالیہ کہہ کر پکارتے تو اس کے دل میں ایک عجیب سا سکون اتر آتا۔ یہ وہ سکون تھا جو کبھی اس نے کسی محفل، کسی داد یا کسی تعریف سے نہیں ملا تھا۔ مگر اس کے اندر ایک حصہ اب بھی زندہ تھا، وہ حصہ جو گاتا تھا۔ فرق صرف یہ تھا کہ اب وہ گانا کسی کے لیے نہیں تھا۔ کبھی کبھی رات کے سناٹے میں جب سب سو جاتے، عالیہ آہستہ سے چھت پر آتی، چاند کو دیکھتی اور دھیمی آواز میں کوئی دھن چھیڑ دیتی۔ یہ دھن اب درد کی نہیں بلکہ سکون کی ہوتی تھی۔ یہ اس کی آزادی کی آواز تھی۔ آہد اکثر اسے بچوں کے ساتھ دیکھتا اور اس کے دل میں اس کے لیے عزت پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ جاتی تھی۔ ایک دن اس نے کہا، عالیہ تم نے اپنی زندگی کو واقعی بدل دیا ہے۔ عالیہ نے مسکرا کر جواب دیا، میں نے بس اسے صحیح رستہ دے دیا ہے۔ وقت کے ساتھ ان کے درمیان وہ فاصلہ ختم ہونے لگا جو کبھی ان کے درمیان دیوار بن گیا تھا۔ ایک شام جب سورج ڈھل رہا تھا، آہد نے ہمت کر کے کہا، ہم اس رستے پر ساتھ چل سکتے ہیں، ہمیشہ کے لیے؟ عالیہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس بار وہاں کوئی ہچکچاہٹ نہیں تھی، صرف سچائی تھی۔ ایک شرط پر، عالیہ نے آہستہ سے کہا۔ کیا؟ ہماری زندگی سچائی، سادگی اور عزت پر قائم ہوگی، کبھی کسی خوف یا سماج کے دباؤ کے آگے نہیں جھکیں گے۔ آہد نے فوراً کہا، میں وعدہ کرتا ہوں۔ ان کی شادی سادہ تھی مگر بے حد خوبصورت، نہ کوئی شور نہ کوئی دکھاوا، صرف چند قریبی لوگ، دعاؤں کی سرگوشیاں اور دلوں کا پاک ملاپ۔ جب نکاح کے الفاظ ادا ہوئے، عالیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے دل ہی دل میں اپنی ماں کو یاد کیا، اماں آج میں واقعی آزاد ہوں۔ شادی کے بعد ان کی زندگی ایک نئے سکون کے ساتھ آگے بڑھنے لگی۔ عالیہ بچوں کو دینی تعلیم دیتی اور آہد اپنی محنت سے گھر سنبھالتا۔ اس کا گھر چھوٹا تھا مگر اس میں محبت، عزت اور سکون کی روشنی بھری ہوئی۔ ایک رات دونوں چھت پر بیٹھے تھے۔ چاند آسمان پر ویسے ہی چمک رہا تھا جیسے برسوں پہلے، مگر اس رات میں ایک فرق تھا۔ آہد نے آہستہ سے کہا، یاد ہے تم پہلی بار بھی ایسے ہی چاند کو دیکھ رہی تھی؟ عالیہ مسکرا دی، ہاں مگر تب میں کھوئی ہوئی تھی۔ اور اب؟ آہد نے پوچھا۔ عالیہ نے اس کا ہاتھ تھام لیا، اب میں خود کو پا چکی ہوں۔ اسی لمحے اس نے ایک دھیمی سی دھن گنگنائی اور آہد خاموشی سے سنتا رہا۔ اس دھن میں اب کوئی درد نہیں تھا، صرف سکون تھا۔ ہم نے اندھیروں سے چرا کر یہ روشنی پائی ہے، خود کو کھو کر ہی تو اپنی ذات کمائی ہے۔ وہ جو ٹوٹتے تھے کبھی درد کی بارش بن کر، آج وہی زخم ہماری سب سے بڑی رہنمائی ہے۔